10 اقسام سے جو درس قرآن دیا تھا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم دے۔ میں نے ایک چھوٹی سی صورت پڑھی ہے جو چھوٹی صورتوں میں آتی ہے، جو 3 صورتیں ہیں 3 آیتوں پر۔ یہ ایک چھوٹی سی ایسی صورت ہے، میں نہ تو مدرس ہوں نہ اس پہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم کھائی۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتے فی خسر انسان فی خسر، تو وہ اللہ کی بات میں اتنا وزن تھا کہ کوئی بندہ اس کی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آگے جو 4 باتیں ہیں ان کی اہمیت کے لیے انہوں نے زمانے کی قسم کھائی، انا استعمال کیا یقیناً کے لیے، لام استعمال کیا مزید تاکید کے لیے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ان کی بڑی لمبی تفسیر ہے اور میرے خیال کئی گھنٹوں پر اس کا وہ اپنا اس کے درس ہو سکتا ہے۔ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی تلقین کی اور پھر اس پر صبر کیا۔ میں دعوت دیتا ہوں سب لوگوں کو، یہ چھوٹی سی صورت ہے، کبھی اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھا کریں۔ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام جو نا فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک اگر کہیں اکٹھے ہوں تو 20 برس میں یہ ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، اور اتنا مدلل دیتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کے پاس کچھ کہنے کو رہتا کچھ نہیں ہے۔ تو میں خواجہ صاحب سلمان صاحب اور بالخصوص اور ان کے برادران الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے کوئی تجارت اور کوئی دوسری چیز انہیں غافل نہیں کر سکتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی اقامت سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے کوئی لالچ انہیں باز نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن یہ دل اور یہ نگاہیں پتھرا جائیں گی، پریشان ہو جائیں گے لوگ اس دن کی کیفیت کو دیکھ کر۔ اور قرآن مجید نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ آپ سارے حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شاید یہ مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنا اس کا میں تفصیل سے تذکرہ کروں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو انتظار کر رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے، بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر کوئی بیماریاں لگیں گی اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس کے بعد موت آئے گی۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کی وہ ذہنی مفروضے اور خیالات ہیں، یہ جب آتی ہے نا ایک دم آ جاتی ہے۔ اور قیامت کے بارے میں ہمارا پتہ نہیں کتنا انتظار ہے ہمیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، تو اس کے بعد آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچانک آئے گی، اور قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے عزفت العازفۃ، اچانک آنے والی وہ آ جائے گی۔ وہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی کہ بڑا انتظار اس کا کریں گے ہم، تو وہ تو اچانک آئے گی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت اس طرح آئے گی کہ 2 بندے کپڑے کی لین دین کر رہے ہوں گے، کپڑا پڑا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس وقت بگل بج جائے گا اور آواز آ جائے گی۔ اور اتنا مدلل دیتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کے پاس کچھ کہنے کو رہتا کچھ نہیں ہے۔ تو میں خواجہ صاحب سلمان صاحب اور بالخصوص اور ان کے برادران، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک دعائیہ تقریب ہے، مکان تیار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے دعا جو ہے وہ ہماری ایک ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، رہنے کی ہمیں جو ہے سعادت نصیب فرمائے، اور خاص کر ہماری فیملیز جو بیرون ممالک رہتی ہیں وہ بھی یہاں آئیں اور رہیں،
اور اس خطے کے ساتھ ان کا جو ہے ایک تعلق رہے، تو اس حوالے سے یہ آدمی جو ہے اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کر یہاں آئے ہیں اور ہماری دعوت قبول کی. جزاک اللہ. دعا کریں جی خواجہ صاحب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، امت کے لیے. پوری امت جس پریشانی کا شکار ہے اللہ اس سے امت کو بھی نکالے. آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، آج یہاں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں خواجہ صاحب کی دعوت پر، چودھری خاتم صاحب کی، جہاں زیب بھائی، اللہ دیتا بھائی، ان سب بھائیوں نے جو محنت کی ہے، یا اللہ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین، خواجہ صاحب نے، ان کے برادران نے جو نئے مکان تعمیر کیے ہیں، یا اللہ ان مکانات کو ان تمام بھائیوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے سکون کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس گھر میں ان کے لیے، ان کو امن کا ذریعہ، گھر کو امن کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس گھر کے اور ان تمام گھروں پر، ان گھرانوں پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں تو نازل فرما. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نافعہ نصیب فرما. حاضرین مجلس میں سے جو احباب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ حاضرین کے جتنے بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خواجہ صاحب کے خاندان کے، ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما. سب کی اگلی تمام منازل کو آسان فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب ہیں یہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما. الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ان گھروں پر اور اس گھرانے پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ان کو خیر اور برکتیں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ اس شہر پر، اس علاقے پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ اس ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ مسلم امہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ تو سب کی تائید اور نصرت فرما. یا اللہ سب کو کفر کی غلامی سے آزادی عطا فرما. مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائیوں کی یا اللہ مدد فرما. فلسطین کے بھائیوں کی یا اللہ مدد فرما. غزہ کے یا اللہ مظلومین کی مدد فرما. قبلہ اول بیت المقدس کو یا اللہ آزادی عطا فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو کامیابیاں عطا فرما. کفر کی غلامی اور کفر کے استبداد سے یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما. ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے گھروں کو یا اللہ دین کا، قرآن کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ کے ذکر کا، اور الہ العالمین تیرے دین کا وہ گہوارہ اور مرکز بنے. الہ العالمین یہ گھر جو خواجہ صاحب نے تعمیر فرمائے ہیں، یا اللہ ان گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان ہر قسم کی پریشانیوں، آفات و بلیات سے محفوظ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة
إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الہ العالمین تجھ سے ہر اس خیر اور بھلائی کا مطالبہ کرتے ہیں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی ہے، اور یا اللہ ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس شر سے تیرے نبی اور تیرے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.